الرحمن الرحیم ذبیح اللہ بلگن ارسل ایجوکیشنل سروسز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو دراصل ارسل ایجوکیشنل سروسز کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ شاید آپ کو یہ عجیب لگے کہ یہ کیا احمقانہ سا یا سٹوپڈ سا جو ہے وہ یہ ٹاپک جو ہے ذبیح اللہ نے چوز کیا ہے، لیکن یہ سچ ہے، میرا دل چاہتا تھا میں آپ سے شیئر کروں۔ ارسل ایجوکیشنل سروسز کی بنیاد جو ہے وہ کیسے رکھی گئی اور یہ کب یہ ایک ایجوکیشنل آرگنائزیشن بن گیا، یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ 2003 میں میں ایک اخبار میں جاب کرتا تھا۔ اس اخبار کا جو آفس ہے وہ جیل روڈ پر واقع تھا اور میں وہاں پہ اچھی پوسٹ پہ تھا، چونکہ بائی پروفیشن میں جرنلسٹ ہی ہوں۔ اور میں جب مجھے وہاں سے ٹائم ملتا، میں رپورٹنگ میں تھا چونکہ، تو میں باہر جب آتا کسی پریس کانفرنس میں، تو کوئنز روڈ پہ میرے ایک دوست تھے، تو وہ چائنا میں ان کا بہت آنا جانا تھا اور انہوں نے 2003 میں یہ آئیڈیا ڈیولپ کیا کہ لوگوں کو MBBS کرنے کے لیے چائنا میں بھیجا جائے۔ تو ہمارے ایک اور دوست تھے جو ایجوکیشنل ایکسپرٹ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا۔ تو ان شارٹ ورڈز یہ کہ وہ 2003 میں یہ اس طرح سے انہوں نے سٹارٹ کیا۔ میں چونکہ وہاں آتا جاتا تھا، وہاں بیٹھتا تھا، ان سے گپ شپ ہوتی تھی۔ ان شارٹ ورڈز یہ کہ جب پہلا گروپ چائنا میں گیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ جو ہے، آپ کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے اور پاکستان بھر میں جو ہے آپ ایک طلبہ تنظیم تھی، میں اس کا ذمہ دار رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پنجاب بھر میں، پاکستان بھر میں رابطے ہیں، تو آپ اگر یہ کام کریں تو آپ اس میں سے اچھا جو ہے نا، آپ سٹوڈنٹس کی انرولمنٹ کر سکتے ہیں، آپ زیادہ سٹوڈنٹس کو چائنا لے کے جا سکتے ہیں۔ تو خیر ان دوستوں نے مجھے آئیڈیا دیا اور میں نے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ تو 2003 سے میں نے یہاں سے پاکستان سے سٹوڈنٹس کو چائنا لے جانا شروع کیا۔ 2018 تک، یعنی کہ 2018 تک ارسل ایجوکیشنل سروسز جو ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو چائنا لے کر پڑھنے کے لیے جاتا رہا، اور ان کی تعداد اپروکسیمیٹلی تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی 3700-3800 کے قریب تھے۔ 3700 سٹوڈنٹس ہم چائنا لے کر گئے، جس میں سے 2200 سٹوڈنٹس وہاں سے گریجویٹس ہو کے واپس پاکستان آ گئے۔ اور مزے کی بات میں بتاؤں کہ وہی سٹوڈنٹ جن کو ہم نے 2003 یا 2004 میں بھیجا تھا، آج وہی سٹوڈنٹس ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بطور استاد اور بطور ٹیچر جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں، بلکہ اب آگے ان کے شاگرد جو ہے وہ بھی گریجویٹ ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ ارسل ایجوکیشنل سروسز 3rd جنریشن 4th جنریشن تک جو ہے الحمدللہ چلی گئی ہے۔ اب اگلا سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ چائنا میں اتنا بھرپور کام کرنے کے بعد پھر سینٹرل ایشیا میں کیسے آ گئے، ازبکستان میں کیسے آ گئے، کرغزستان میں کیسے آ گئے؟ تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایکچولی 2018 میں چائنا نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ہم اپنے ملک کے اندر انگلش میں MBBS نہیں کروایا کریں گے، صرف چائنیز لینگویج میں کروایا کریں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جو بھی لوگ ہمارے ملک میں پڑھنے کے لیے آئیں وہ پہلے 1 سال چائنیز لینگویج سیکھیں، HSK لیول 4، یعنی کہ جیسے ایک آئلٹس کا کورس ہوتا ہے، 6 بینڈ ہے، 5 بینڈ ہے، 6.5 ہے، کچھ اس طرح، تو اسی طرح HSK جو چائنیز لینگویج کورس ہے، یہ اس کا نام ہے HSK۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس پورا سال چائنیز لینگویج سیکھیں، HSK لیول 4 میں پاس کریں، اور پھر اس کے بعد باقی جو 5 سال ہم پڑھائیں گے اس کو میڈیکل، وہ بھی ہم چائنیز لینگویج میں پڑھائیں گے۔ اور اس وقت پرابلم یہ تھا کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل تھی پاکستان میں، جس کی انسٹرکشنز یہ تھیں کہ اگر آپ انگلش کے علاوہ کسی لینگویج میں MBBS کر کے آئیں گے تو پاکستان میں آپ کی ڈگری کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب جب میرے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئیں تو میں تھوڑا سا بزدل بھی ہوں، اپنی ریپیوٹ کے معاملے میں کہہ لیجئے، اپنی عزت کے معاملے میں کہہ لیجئے، بزدل ہوں، نہیں چاہتا لوگ میرے گریبان میں ہاتھ ڈالیں، اچھا نہیں لگتا میرے آفس میں آ کے کوئی اونچا بولے، مجھے برا بولے، مندہ بولے۔ چلیں اگر ایسا نہ بھی کر سکے، اپنے گھر میں بیٹھ کے میرے لیے بد دعا کرے، یہ بھی بہت ہوتا ہے، تو میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ ہمارے پاس 65 سٹوڈنٹس تھے دیٹ ٹائم 2018 میں جو انرولڈ تھے، جو چائنا جانا چاہتے تھے۔ میں نے سب کو بلایا، سب کو بلا کر کے میں نے ان سے کہا کہ آپ چائنا نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ نئی ایڈوائزری آئی ہے، PMDC یہ کہتی ہے، اور چائنا کی جو منسٹری ہے MOE منسٹری آف ایجوکیشن، وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں آئیں گے تو چائنیز میں پڑھنا ہے۔ PMDC چائنیز لینگویج کا ایکسیپٹ نہیں کرتی، مانتی نہیں ہے۔
بہرحال ان تمام پیرنٹس کو اسٹوڈنٹس کو میں نے کنونس کیا اور میں نے کہا کہ ہمارے پاس اب ایک ہی جگہ بچتی ہے کہ آپ کو ہم کرغزستان یا ازبکستان لے جاتے ہیں. تو الحمدللہ تمام لوگوں نے اس کو ایگری کیا. اسی سال اور بہت سارے جو ہمارے کنسلٹنٹ دوست تھے انہوں نے میرے جیسی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا, وہ بہادر بن گئے. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, اتنے سالوں سے بھیج رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس کو لے گئے چائنا میں, اور چائنا میں جا کر جب 1 سال گزرا اور 1 سال کے بعد لیول 4 HS کے لیول 4 پاس نہ ہوا, اور یونیورسٹی نے کہا کہ دوسرے سال بھی چائنیز لینگویج سیکھیں. HS کے جب تک پاس نہیں کریں گے لیول 4 میں تب تک آپ کو پروموٹ نہیں کریں گے میڈیکل کی اسٹڈی میں. 2 سال گزر گئے بچوں کے, اور جب تیسرے سال میں بھی وہ پہنچے تو انہوں نے کہا اب بھی چائنیز لینگویج میں ہی آپ پڑھیں گے. نتیجتاً واپس آنا شروع ہو گئے. چائنا سے لوگ واپس آئے, یہاں آ کر FIA کو اپلیکیشنیں دیں, میرے ساتھ فلاں ایجنٹ نے فراڈ کیا ہے, فلاں کنسلٹنٹ نے ہمیں غلط بیانی کر کے وہاں پر بھیجا ہے. جو ایجنٹ اور کنسلٹنٹ لوگ تھے یقین جانیے انہیں اپنی زمینیں بیچ کے, اپنے گھر بیچ کے لوگوں کو پیسے واپس کرنا پڑے. تو اللہ کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں بنا. میں پہلے سے ہی سائڈ پہ ہو گیا. ایون کہ ہمارے پاکستان رینجر کے ایک انسپیکٹر تھے, تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ذبیح اللہ اللہ بہتر کرے گا, کوئی بات نہیں ہے. ان کی بیٹی تھی, اللہ بہتر کرے گا, تم میری بیٹی کو بھیج دو. میں نے کہا 65 ٹوٹل لوگ ہیں, باقی تو سارے اب ادھر جا رہے ہیں سینٹرل ایشیا میں. تو انہوں نے کہا نہیں میری بیٹی کو بھیج دیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے نا جی وہ دراز کھولا, ایسے دراز تھا تو اس میں جس میں JW2 اور 2 یعنی کہ ویزا لیٹر پڑے ہوئے تھے. یقین جانیے قسم سے میں نے نا وہ نکالا ایسے, اس ان کا جو JW2 اور 2 تھا یعنی میں نے ایسے اس میں سے نکال کے نا, تو میں نے نکالنے کے بعد میں نے انہیں کہا کہ سر اگرچہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ بھیجنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی چلی جائے, یہ ویزا لیٹر ان کا میں نے پکڑا ہوا. تو میں نے کہا لیکن میں اس خودکشی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. میں نے اس طرح پھاڑ دیا اس کو. میں نے کہا سر سوری, آپ خودکشی کرنے جا رہے ہیں, خودکشی حرام ہے, تو میں اس خودکشی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اور میں نے ویزا لیٹر پھاڑ کے پیسہ رکھ دیا. وہ بڑے سرپرائز ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ کیا تم نے کر دیا, اتنی 2 مہینے بعد یہ ویزا آیا تھا, تم نے کیا کر دیا. میں نے کہا سر آپ کسی اور کی مدد سے کسی اور کے ذریعے چائنا چلے جائیں, میں نہیں بیچوں گا آپ کو. اور میں نے $250 ان سے فیس لی بھی تھی, میں نے وہ $250 ان کو واپس کر دیا. لیکن خیر پھر چند دنوں کے بعد وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے میری بیٹی کو ادھر لے جائیں. تو ارسل ایجوکیشنل سروسز نے بیسیکلی اس طرح پھونک کر قدم رکھا ہے, پھونک کر. ایسی بات کبھی کہنے کی کوشش نہیں کی کہ جس سے مغالطے کا تاثر پڑتا ہو, جس سے دھوکہ اور فریب کے معنی نکلتے ہوں. کوشش کی ہے کہ اتنی ہی بات کی جائے جتنی ٹھیک ہو. میں کہا کرتا ہوں کہ ایک کنسلٹنٹس اور ایجنٹ کا جو جھوٹ ہے اس کی مدت ہماری فیلڈ میں بہت تھوڑی ہے. سپوز میں آپ سے کہتا ہوں کرغزستان آ جائیں, ازبکستان آ جائیں, چائنا آ جائیں, امریکہ آ جائیں, آسٹریلیا آ جائیں, یہ ویزا پروسیس ہونے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا. ہمارے ازبکستان کا 15 دن ٹائم لگتا ہے, 15 دن میں بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اور آپ کے جھوٹ کی مدت کتنی, صرف 15 دن ہے. 15 دن کے بعد تو اسٹوڈنٹ نے وہاں جا کے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لینی ہے. آپ یہاں کہتے رہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ آسمان سے جو ہے پھول برستے ہیں, اور زمین سے جو ہے وہ پھول اگتے ہیں, آسمان سے گرتے ہیں, اور وہاں پہ فضا ایسی, ماحول ایسا. جتنے مرضی جھوٹ بولتے رہیں, جتنی مرضی داستان گوئی کرتے رہیں, مدت کتنی ہے اس کی, 15 سے 20 دن. جس دن اسٹوڈنٹ وہاں پہنچ جائے گا اس دن اسے پتہ چل جائے گا کہ میرے ایجنٹ, میرے کنسلٹنٹ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے. تو اتنی تھوڑی سی رسپیکٹ جو جس کی مدت ہی 10-15 دن ہو, وہ کمانے کا فائدہ کیا. اور اس کے بعد جس کا ذلت مقدر ہو جائے. ذلت سے مراد یہ ہوتی ہے جو بھلا آدمی ہوتا ہے, اچھا آدمی ہوتا ہے, خوددار آدمی ہوتا ہے, اور خاندانی آدمی ہوتا ہے, اس کو تو کوئی اے بھی کہہ دے تو اس کے لیے بڑی بےزتی کی بات ہوتی ہے. اس سے تو کوئی جھوٹا بھی کہہ دے تو بڑی بےزتی کی بات ہوتی ہے. تھپڑ مارنا ضروری نہیں ہوتا کسی کو. تو ارسل ایجوکیشنل سروسز نے کوشش کی کہ بالکل اپنے آپ کو بچا کے جو ہے نا وہ پگڈنڈی سے گزرا جائے. دائیں بائیں کانٹے تھے, دائیں بائیں علائشیں تھیں, لیکن ہم نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو بچا کے جو ہے نا بیچ میں سے اپنا راستہ بناتے جائیں. اور میں عرض کروں آج 2022 دسمبر آ گیا ہے, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اس کوشش نے یا ہمارے اس ایٹیچیوڈ نے
ہمارے اس طرز عمل نے ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا کہیں بھی. آج سمرقند میں ہمارے پاس 400 پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ. 400 کا فگر پورا ہو گیا آج سے 4 دن پہلے. یعنی سمرقند اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی میں 400 اسٹوڈنٹس اس وقت پاکستانی موجود ہیں جس کو ارسل ایجوکیشنل سروسز دیکھ رہا ہے. ہم ان کو کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں 3 ٹائم کا. ہم الحمدللہ ان کے ہاسٹل کے انتظامات کرتے ہیں. ارسل ایجوکیشنل سروسز کی انہی خدمات کو دیکھتے ہوئے خود سمرقند اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی نے اپنی بلڈنگ میں آفس دے رکھا ہے کہ آپ جو ہماری فیکلٹی ہے پاکستان کی اس کو آپ لک آفٹر کریں گے. الحمدللہ اس کے انتظامات ارسل ایجوکیشنل سروسز کے پاس ہیں. رولز اینڈ ریگولیشن پاکستانیوں کے ہم بناتے ہیں. تو یہ ساری عزت جو ہے یہ ایسے نہیں ملتی ہوتی. الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ کیا کہا گیا تھا کہ کبھی بھول کر نہ کرو کسی سے سلوک ایسا جو کوئی تم سے کرتا تو تمہیں ناگوار ہوتا. جو چیز ہمیں ناگوار گزرتی ہے کوشش کرتے ہیں وہ نہ کریں, وہ دوسروں کو بھی ناگوار گزر سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اگر ہم اپنے لیے دھوکہ پسند نہیں کر سکتے کہ مجھے کوئی دھوکہ دے, اگر ہم اپنے لیے جو ہے وہ بدتمیزی یا بد تہذیبی پسند نہیں کر سکتے, ہم اپنے لیے جھوٹ پسند نہیں کر سکتے کہ کوئی ہم سے جھوٹ بولے, تو پھر میرے خیال میں ہمیں بھی دوسروں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. پھر ہمیں بھی جو ہے وہ دوسروں کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے, چونکہ یہ چیزیں ادھار ہوتی ہیں معاشرے میں. جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو کہیں سے لوٹ کے آپ کی طرف ضرور آ جاتا ہے. امام غزالی نے یہی کہا تھا. لہٰذا ارسل ایجوکیشنل سروسز نے کوشش کی ہے فرام دا 2003 ناؤ 2023 20 سال ہونے کو آئے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کے فضل اور کرم سے کامیاب ہی رہے ہیں. مطلب جتنی بھی کوششیں کی ہیں اللہ نے اس میں برکت ہی ڈال دی ہے, اور وہ شاید اس لیے کہ ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ برکت والے کام کریں, ذلت والے کام نہ کریں. اس وجہ سے الحمدللہ اللہ نے برکت دی اور عزت دی ہے. تھینک یو ویری مچ.